میرے نیک اور تہجد گزار باپ پر بیوی نے الزام لگا دیا کہ تیرا باپ مجھ پر گندی نظر رکھتا ہے۔ ابا نے قسم اٹھا کر کہا، تیری بیوی جھوٹ بولتی ہے، مگر مجھے پھر بھی بیوی کی بات پر یقین تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے ابا کو گھر سے نکال دیا۔ وہ گلیوں میں بھیک مانگتا اور پھر کہیں غائب ہو گیا۔ کئی سال بعد میں بیوی کے ساتھ عمرہ کرنے گیا تو وہاں کی پولیس نے مجھے گرفتار کر لیا۔ جب میں نے اپنا جرم پوچھا تو پولیس والے کی بات سن کر میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا، کیونکہ میں نے کئی سال پہلے میں گھر میں داخل ہوا تو ہر طرف خاموشی اور سناٹا تھا۔ میں حیران ہوا کہ گھر میں آج اتنی خاموشی کیوں ہے۔ میں اپنے کمرے کے پاس گیا تو کمرے کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ میں پریشان ہو گیا کہ میری بیوی زینب نے پہلے تو کبھی اس طرح دروازہ بند نہیں کیا تھا، پھر آج اسے کیا ہو گیا ہے۔ میں نے زینب کو آواز دے کر دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے زینب کے رونے کی آواز سنائی دی، جیسے وہ سسکیاں لے کر رو رہی ہو۔ زینب، کیا ہوا ہے؟ پلیز دروازہ کھولو۔ اس بار میں نے گھبرا کر زور سے دروازہ بجایا تھا۔ چند لمحے بعد زینب نے دروازہ کھولا، لیکن اس کے بعد جو منظر میں نے دیکھا وہ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں، جیسے وہ بہت دیر سے رو رہی ہو۔ اس کے معصوم چہرے پر بلا کی سنجیدگی تھی اور ہونٹ خشک اور کانپ رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسا گہرا خوف تھا جیسے وہ کسی بھیانک خواب سے نکل کر آئی ہو، جیسے وہ کسی ایسی حقیقت کا سامنا کر چکی ہو جسے الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہ ہو۔ میرے دل کی دھڑکن اور بھی تیز ہو گئی۔ کیا ہوا زینب؟ تم اس قدر خوف زدہ کیوں ہو؟ دروازہ کیوں بند کیا تھا؟ میں نے پریشانی سے پوچھا۔ اس کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے وہ ایک پل کے لیے خاموش رہی، جیسے الفاظ اس کے حلق میں پھنس گئے ہوں، جیسے وہ کہنا تو چاہتی ہو مگر کہہ نہ پاتی ہو۔ میں نے اس کے کندھے پر نرمی سے ہاتھ رکھا۔ زینب، کیا بات ہے؟ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور پھر وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی، مجھے آپ کے باپ سے بہت ڈر لگتا ہے، وہ مجھ پر گندی نظر رکھتا ہے۔ یہ سن کر جیسے میرے جسم میں کوئی زلزلہ آ گیا ہو، جیسے میرے قدموں کے نیچے سے زمین سرک گئی ہو۔ ایک پل کے لیے میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ میں نے بے یقینی سے زینب کو دیکھا، جیسے وہ کچھ ایسا کہہ رہی تھی جسے میرا دماغ قبول کرنے سے انکاری تھا۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ یہ کیا بکواس ہے؟ میں نے بے یقینی کے عالم میں کہا، لیکن اس کے چہرے کا خوف، اس کے لرزتے ہاتھ، اس کی آنکھوں میں جمے آنسو سب کچھ گواہی دے رہے تھے کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہی۔ وہ ہچکچاتے ہوئے بولی، میں نہیں جانتی، جب بھی وہ قریب آتے ہیں میں عجیب محسوس کرتی ہوں، جیسے ان کی نظریں مجھ پر جمی ہوتی ہیں، جیسے وہ مجھے کسی اور طرح سے دیکھ رہے ہوں۔ میں کچھ نہیں سمجھ پاتی، مگر میں ہر بار خوف زدہ ہو جاتی ہوں۔ جب تم گھر پر نہیں ہوتے تو وہ مجھے ایسے دیکھتے ہیں، جیسے وہ الفاظ مکمل نہ کر پائی اور آنسو اس کے گالوں پر بہنے لگے۔ میرے دل میں ایک تیز دھڑکن ابھری، جیسے کسی نے میرے اندر خنجر گھونپ دیا ہو۔ میں نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ زینب، تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ تم نے اتنا کچھ سہ لیا اور مجھے خبر تک نہیں ہونے دی۔ وہ بے بسی سے بولی، میں بتانا چاہتی تھی لیکن میں ڈر گئی تھی۔ اگر تم یقین نہ کرتے اور اگر تم یہ سب میری غلط فہمی سمجھتے تو میرے اندر ایک شدید کشمکش شروع ہو چکی تھی۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ زینب جھوٹ نہیں بول رہی، وہ معصوم ہے، وہ ایسی بات مذاق میں نہیں کر سکتی۔ لیکن میرے دماغ میں میرے والد کی تصویر تھی، وہ شخص جس نے مجھے بچپن سے پال پوس کر بڑا کیا، جو ہمیشہ نیک، پارسا اور دیندار نظر آتے تھے۔ وہ ایسا کیسے کر سکتے تھے؟ کیا یہ سب سچ تھا یا پھر محض ایک غلط فہمی؟ میرے جسم میں خون ابل رہا تھا، دماغ میں خیالات کی جنگ جاری تھی اور دل جیسے کسی انجان فیصلے کے دہانے پر کھڑا تھا۔ میں نے زینب کا ہاتھ تھاما، تمہیں اب یہ مزید سب اکیلے سہنے کی ضرورت نہیں، میں اس کا حل نکال لوں گا، مگر مجھے حقیقت جاننی ہوگی ہر قیمت پر۔ زینب میرے سینے سے لگ کر رونے لگی اور میں اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر خود بھی ایک گہری کشمکش میں ڈوب گیا۔ لیکن میں کیا کروں گا؟ اگر زینب سچ کہہ رہی ہے تو کیا میں اپنے ہی والد کے خلاف جا سکتا ہوں؟ اور اگر وہ غلط ہے تو میں اپنی بیوی پر جھوٹا الزام لگانے کی سزا کیسے دوں گا؟
رات کا وقت تھا اور کمرے میں گھپ اندھیرا چھایا ہوا تھا. چاند کی ہلکی سی روشنی کھڑکی سے آ رہی تھی، لیکن میرے دل کی حالت اس اندھیرے سے بھی زیادہ پیچیدہ اور بھاری تھی. بے یقینی، خوف اور ایک اندرونی کشمکش جیسے میری روح میں اتری ہو. میری بیوی میرے قریب گہری نیند میں تھی. اس کی سانسیں ہموار اور سکون بھری تھیں، جیسے کسی کو کسی چیز کی کوئی فکر نہ ہو، جیسے وہ خود کو کسی محفوظ حصار میں محسوس کر رہی ہو. مگر میں ایک ایسی کیفیت میں تھا جس کی وضاحت میرے بس سے باہر تھی. میری آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، چھت کو گھور رہی تھیں، مگر میرا دماغ کہیں اور تھا. یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کیوں میرے ذہن میں بے شمار سوالات سر اٹھا رہے ہیں؟ میری آنکھوں کے سامنے زینب کی وہ لرزتی ہوئی آواز گونج رہی تھی: مجھے آپ کے باپ سے ڈر لگتا ہے، وہ مجھ پر گندی نظر رکھتے ہیں. یہ الفاظ بار بار میرے کانوں میں گونج رہے تھے، جیسے کسی نے میرے دماغ میں آگ لگا دی ہو، جیسے میرے اندر کوئی طوفان آیا ہو جو تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا. یہ جملہ ایک ایسا زخم بن گیا تھا جو بار بار ہرا ہو رہا تھا. میں چاہ کر بھی ان الفاظ کو نظر انداز نہیں کر پا رہا تھا. میں چاہ کر بھی یہ سب کچھ نہیں بھول پا رہا تھا. کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا واقعی میرے والد، وہ شخص جسے میں نے ہمیشہ نیک پارسا اور اپنے اصولوں پر قائم پایا، ایسے ہو سکتے ہیں؟ یا یہ سب محض ایک غلط فہمی ہے؟ دل کہتا تھا زینب جھوٹ نہیں بول سکتی. وہ ایک معصوم عورت ہے جس کی آنکھوں میں خوف کی جو شدت تھی وہ جھوٹی نہیں ہو سکتی. وہ کوئی ایسی بات نہیں کہہ سکتی جو محض غلط فہمی پر مبنی ہو. لیکن دماغ کہتا تھا کہ یہ سب محض ایک اتفاق بھی ہو سکتا ہے. شاید زینب کو کسی بات کا غلط اندازہ ہوا ہو. میرے والد کی شخصیت میرے ذہن میں گھوم رہی تھی. وہ شخص جو ہمیشہ مجھے سچائی، ایمانداری اور پاکیزگی کا درس دیتا آیا، وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ وہ شخص جس نے مجھے بچپن میں ہمیشہ سکھایا کہ عورت کی عزت سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے، وہ کیسے اپنے ہی بہو پر غلط نظر رکھ سکتا ہے؟ یہ خیال ہی مجھے جھنجھوڑ رہا تھا. مگر اگر زینب سچ کہہ رہی ہے، اگر واقعی ایسا ہوا ہے، تو کیا میں اپنے والد کو معاف کر سکتا ہوں؟ کیا میں ان کا سامنا کر سکتا ہوں؟ کیا میں اپنی ہی بیوی کی عزت پر سمجھوتا کر سکتا ہوں؟ اور اگر میں زینب کی حمایت میں اپنے والد کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہوں، اور اگر یہ سب غلط فہمی ثابت ہوا، تو پھر یہ سوال مجھے اندر سے توڑ رہے تھے. میں نے کروٹ لی، زینب کی طرف دیکھا. وہ پرسکون نیند میں تھی. کیسے ممکن ہے کہ کوئی اتنی بڑی بات کہہ کر یوں چین سے سو جائے؟ یہ بات مجھے مزید بے چین کر رہی تھی. کیا وہ سچ بول رہی تھی؟ کیا اس کے ذہن میں کوئی اور چال چل رہی تھی؟ کیا یہ سب کسی سازش کا حصہ تھا؟ یہ سوچ میرے دل میں کسی کانٹے کی طرح چبھنے لگی. اگر یہ سب سچ تھا تو میں کیا کروں گا؟ اور اگر یہ سب جھوٹ تھا تو میں کیا کروں گا؟ دونوں صورتوں میں میرے لیے خوفناک فیصلہ کرنا باقی تھا. میں نے اپنی آنکھیں بند کی اور اپنے ماضی کو یاد کرنے لگا. کیا کبھی میرے والد کے رویے میں کوئی ایسی چیز محسوس ہوئی تھی؟ کیا کبھی انہوں نے کوئی ایسا رویہ اختیار کیا تھا جو مجھے عجیب لگے؟ میں نے اپنے بچپن سے لے کر آج تک کا ہر لمحہ یاد کیا، مگر کہیں بھی ایسا کچھ نہیں تھا جو میرے والد کو قصوروار ثابت کرتا ہو. لیکن زینب کے آنسو، وہ آنسو جھوٹ نہیں بول سکتے، وہ خوف مصنوعی نہیں ہو سکتا. مگر اگر وہ آنسو کسی اور چیز کی وجہ سے تھے، کیا زینب کسی دباؤ میں تھی؟ کیا وہ مجھ سے کچھ اور چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، یا میں خود حقیقت سے آنکھیں چرا رہا تھا؟ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی. یہ ایک سچ اور جھوٹ کے درمیان کی جنگ تھی اور میں بیچ میں پھنسا ہوا تھا. اگر میں اپنی بیوی کا یقین کرتا ہوں تو مجھے اپنے والد کے خلاف کھڑا ہونا ہوگا، اور اگر میں اپنے والد پر یقین کرتا ہوں تو مجھے اپنی بیوی کی آنکھوں میں چھپے خوف کو نظر انداز کرنا ہوگا. یہ ایک ایسا امتحان تھا جس میں نے خود کو بے بس محسوس کیا. میری مٹھیاں بھیج گئیں، میرے ماتھے پر پسینہ آ گیا. یہ فیصلہ مجھے کرنا ہوگا، لیکن میں کیا کروں؟ میں کیسے جانوں کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے؟ کیا میں زینب پر بھروسہ کروں یا اپنے والد پر؟ میرے اندر جیسے ایک زلزلہ آیا ہوا تھا. میرے ذہن میں ہزاروں خیالات بھاگ رہے تھے اور میں اس کیفیت میں تھا کہ کچھ بھی سوچ پانا مشکل ہو رہا تھا. میرے والد کی محبت، ان کی عزت، ان کی نیکی، وہ سب کچھ ایک پل میں داؤ پر لگ چکا تھا. اور زینب کی سچائی، اس کے آنسو، اس کی بے بسی بھی اتنی ہی حقیقی لگ رہی تھی. یہ رات میری زندگی کی سب سے بے سکون رات تھی، اور میں نہیں جانتا تھا
کہ آنے والی صبح میرے لیے کیا لے کر آئے گی۔ میرا دماغ ابھی بھی ایک سوال کے بعد دوسرے سوال میں الجھا ہوا تھا، جیسے میرے اندر ایک جنگ چھڑی ہو اور میں کسی بھی طرف جھکنے سے قاصر ہوں۔ زینب کی لرزتی ہوئی آواز، اس کی آنکھوں میں بسی خوف کی پرچھائیاں، اس کے کانپتے ہونٹ، سب کچھ میرے ذہن پر ہتھوڑے کی طرح برس رہا تھا۔ لیکن اس سب کے بیچ میں میرے دل نے ایک اور دروازہ کھول دیا، میرے والد کی یادوں کا دروازہ۔ کیا وہ واقعی ایسے ہو سکتے ہیں؟ یہ سوچ میرے دل میں ایک کانٹے کی طرح چبھ رہی تھی، اور پھر اچانک ایک واقعہ میری یادوں میں گونج اٹھا، ایک ایسا واقعہ جو میرے والد کی نیک نامی کا سب سے بڑا ثبوت تھا، میرے والد کی عزت اور ایمانداری، ایک ناقابل فراموش واقعہ۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا، میں شاید 12 یا 13 سال کا تھا جب ہمارے محلے میں ایک حادثہ ہوا تھا۔ محلے کے ایک شخص، حاجی انور کی بیٹی، بازار سے واپسی پر بے ہوش ہو گئی۔ کسی نے افواہ پھیلا دی تھی کہ اسے کسی نے دھوکہ دیا تھا، کسی نے کہا کہ کوئی اوباش نوجوان اسے چھیڑ رہا تھا، مگر حقیقت کسی کو معلوم نہیں تھی۔ بس اتنا پتا تھا کہ وہ اچانک بے ہوش ہو کر گر گئی اور لوگ جمع ہو گئے تھے۔ اس ہجوم میں میرے والد بھی موجود تھے۔ وہ ہمیشہ کی طرح خاموشی سے کھڑے تھے، مگر جب دیکھا کہ لوگ افواہیں پھیلانے میں لگے ہیں تو وہ فوراً آگے بڑھے اور سب کو روکا۔ کسی پر انگلی اٹھانے سے پہلے حقیقت جاننا ضروری ہے۔ ان کی گرجدار آواز پورے ہجوم میں گونج اٹھی تھی۔ سب خاموش ہو گئے۔ حاجی انور اپنی بیٹی کو اٹھا کر ہسپتال لے گئے اور وہاں جا کر معلوم ہوا کہ لڑکی کو گرمی کی وجہ سے چکر آ گئے تھے اور وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ کسی نے اسے چھیڑا نہیں تھا، نہ ہی کوئی اس کے قریب آیا تھا۔ اس واقعے کے بعد حاجی انور نے سب کے سامنے میرے والد کا شکریہ ادا کیا تھا۔ اگر آپ وقت پر نہ بولتے تو شاید میری بیٹی کی عزت کسی جھوٹے افواہ کی نظر ہو جاتی۔ میرے والد نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، بیٹیوں کی عزت سب کی عزت ہوتی ہے حاجی صاحب، کبھی بغیر سوچے سمجھے کسی پر الزام نہیں لگانا چاہیے۔ یہ الفاظ میرے دل میں آج بھی نقش تھے، مگر آج میں خود اسی کشمکش میں تھا۔ کیا میں بھی بغیر سوچے سمجھے اپنے والد پر الزام لگا رہا تھا؟ کیا زینب کی بات سچ تھی یا یہ بھی کسی غلط فہمی کا نتیجہ تھا؟ میرے والد نے ہمیشہ عزت اور وقار کی بات کی تھی، تو کیا وہی شخص کسی کی عزت پر ہاتھ ڈال سکتا تھا، یا پھر زینب واقعی سچ کہہ رہی تھی؟ یہ سوالات مجھے مزید الجھا رہے تھے۔ میرا دماغ ماضی اور حال کے درمیان معلق ہو گیا تھا۔ میرے والد جنہوں نے ہمیشہ مجھے صبر، انصاف اور ایمانداری کا درس دیا، کیا میں ان پر ایسے ہی شک کر سکتا تھا، یا پھر زینب کے آنسو واقعی کسی حقیقت کا اظہار تھے؟ یہ کشمکش مزید بڑھ چکی تھی۔ میں نے بے بسی سے آنکھیں بند کی، مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ آنے والی صبح میرے لیے کیا لے کر آئے گی، مگر ایک بات طے تھی، یا تو یہ میری زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہوگی یا سب سے بھیانک غلط فہمی۔ میں صبح سو کر اٹھا تو دیکھا میری بیوی گہری نیند میں تھی، لیکن اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا، ایک ایسا سکون جو اندرونی طوفان کو چھپانے کے لیے اوڑھ رکھا ہو، جیسے وہ خود کو یقین دلانے کی کوشش کر رہی ہو کہ سب ٹھیک ہے، مگر حقیقت اس کے برعکس تھی۔ اس کے سانس لینے کا انداز بظاہر معمول کے مطابق تھا، مگر میں جانتا تھا کہ اس کے دل میں ایک ایسی بے چینی بسی ہوئی تھی جس کا بوجھ وہ اپنے اندر دبائے ہوئے تھی۔ میں اپنی کیفیت میں مختلف نہ تھی۔ میں نے رات بھر جا کر سوچوں کی بھول بھلیاں میں خود کو گم کر دیا تھا، لیکن کوئی نتیجہ حاصل نہیں کر پایا تھا۔ زینب کی لرزتی ہوئی آواز، اس کی آنکھوں میں چھپا ہوا خوف اور وہ بے بسی، سب میرے ذہن میں ایک زخم کی طرح لگ چکا تھا، جیسے کوئی بار بار مجھے جھنجھوڑ رہا ہو کہ میں کوئی فیصلہ کروں، کسی نتیجے پر پہنچوں، لیکن میں ابھی تک کسی ایک سمت کو چننے کی ہمت نہیں کر پایا تھا۔ میں خاموشی سے اٹھا، کوئی آواز پیدا کیے بغیر، اور آہستہ سے دروازے کی طرف بڑھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ زینب بھاگ جائے یا مجھ سے کوئی سوال کرے، کیونکہ سچ یہ تھا کہ میرے پاس کسی سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ میں نے اس کے چہرے کی طرف ایک آخری نظر ڈالی، وہ چہرہ جو کبھی میرے لیے سکون اور محبت کی علامت تھا، آج وہی چہرہ مجھے ایک ایسی الجھن میں ڈال رہا تھا جس کا کوئی سرا میرے ہاتھ میں نہیں تھا۔ میں نے کمرے سے نکل کر خاموشی سے گھر کا دروازہ کھولا اور باہر نکل آیا۔
صبح کی ٹھنڈی ہوا نے میرے چہرے کو چھوا، لیکن وہ مجھے کوئی سکون نہیں دے سکی۔ میں نے کچھ بھی کھانے یا پینے کا ارادہ نہیں کیا۔ میرا دل بوجھل تھا، جیسے کسی وزنی پتھر کے نیچے دبا ہوا ہو۔ میرے اندر کچھ تھا جو باہر نکلنا چاہتا تھا، چیخنا چاہتا تھا، اپنی الجھنوں کو لفظوں میں بیان کرنا چاہتا تھا، مگر میں الفاظ تلاش نہیں کر پا رہا تھا۔ میرے قدم خود بخود میری جوتوں کی دکان کی طرف بڑھنے لگے، وہ دکان جو میری روزمرہ کی زندگی کا ایک اہم حصہ تھی۔ یہ شہر کے ایک مصروف علاقے میں تھی، جہاں صبح ہوتے ہی لوگوں کا ہجوم لگ جاتا تھا۔ جیسے ہی میں دکان میں داخل ہوا، مجھے وہاں ہمیشہ کی طرح چہل پہل نظر آئی۔ گاہک مختلف جوتے پسند کر رہے تھے، کچھ لوگ قیمتوں کے بارے میں بحث کر رہے تھے اور کچھ محض آس پاس کے ہنگامے میں گم تھے۔ یہ دن بھی عام دنوں ہی جیسا تھا، مگر میرے لیے سب کچھ غیر معمولی لگ رہا تھا۔ یہ شور، یہ آوازیں، یہ گاہکوں کے چہرے، سب کچھ ایک عجیب سی دھن میں لپٹا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میرے کان ہر چیز سن رہے تھے، مگر میرا دماغ کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھا۔ لوگوں کی باتیں جیسے ہوا میں گم ہو رہی تھیں، ان کی آوازیں میرے کانوں میں گونج رہی تھیں، مگر ایک بے معنی شور کی طرح۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی، جیسے میرا وجود کسی اضطراب میں قید ہو چکا ہو۔ سانس لینے میں بھی عجیب سا بوجھ محسوس ہو رہا تھا، جیسے ہوا میں کوئی نامعلوم دباؤ ہو جو میرے اندر گھس رہا ہو۔ ہر طرف زندگی چل رہی تھی، مگر مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میں ان سب کے درمیان ہوتے ہوئے بھی کہیں اور ہوں، ایک ایسی جگہ جہاں کوئی اور موجود نہیں، صرف میں اور میرے سوالات۔ میری نظریں دکان میں آئے گاہکوں پر تھیں، مگر دماغ کہیں اور بھٹک رہا تھا۔ کبھی زینب کی باتیں یاد آتی، کبھی والد کی نیک نامی، اور کبھی وہ خوفناک کشمکش جو میرے اندر پل رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے میرا ذہن بالکل خالی ہو گیا، جیسے سب کچھ مفلوج ہو چکا ہو۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میں کہاں پھنس گیا ہوں؟ یہ سوال میرے اندر گونجنے لگے۔ میں نے میز پر رکھا پانی کا گلاس اٹھایا اور ایک گھونٹ بھرنے کی کوشش کی، مگر گلاس میرے ہاتھ سے چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ میرا دماغ سن ہو رہا تھا، میری سوچیں بکھر رہی تھیں، اور مجھے کچھ بھی ٹھیک محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں ان سوالوں کے جواب تلاش کرنے کے لیے پاگل ہو جاؤں گا۔ میں نے سوچا، یہ کیا کر رہا ہوں؟ دل میں ایک خلش سی محسوس ہوئی، اور اس لمحے میں نے فیصلہ کیا، بغیر کسی سوچ کے، بغیر کسی وجہ کے۔ میں نے قدم واپس اٹھائے اور دروازے کی طرف بڑھا۔ میرے اندر جیسے ایک بوجھ تھا جو اچانک ہلکا ہو گیا تھا۔ باہر کی ہوا جو پہلے تھوڑی تیز محسوس ہوتی تھی، اب مجھے سکون دینے والی لگی، جیسے کسی بادل کا وزن ہٹ گیا ہو اور میری سانسوں میں آزادی کا گزر ہوا ہو۔ دکان سے باہر نکلتے ہوئے ایک پل کے لیے مجھے لگا جیسے میں سب کچھ چھوڑایا ہوں، لیکن دراصل میں اپنے اندر کے خوف اور دباؤ کو چھوڑایا تھا۔ میں اپنے گھر کی جانب بڑھ رہا تھا، میں اپنی بیوی اور ابو سے بات کرنا چاہتا تھا۔ میں نے جیسے ہی گھر کا دروازہ کھولا، ایک سنسان سی خاموشی نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ قدم جیسے ہی اندر رکھے، فضا میں ایک عجیب بوجھل پن محسوس ہوا، جیسے دیواروں نے کوئی بھیانک راز سمو لیا ہو، جیسے ہوا میں کوئی ایسا خوف بکھرا ہو جو نظر تو نہیں آتا مگر محسوس ضرور ہوتا ہے۔ میرے دل کی دھڑکن ایک دم تیز ہو گئی اور میری سانسیں کسی انجان اندیشے میں الجھنے لگیں۔ اسی لمحے اچانک میرے کانوں میں ایک گھبرائی ہوئی آواز گونجی، ایک کانپتی، لرزتی اور بے بس آواز جو میرے دل پر کسی آری کی طرح چل گئی ہو۔ وہ تمہارے باپ نے میری عزت پامال کرنے کی کوشش کی۔ یہ الفاظ سنتے ہی میری روح جیسے کانپ گئی، زمین جیسے میرے قدموں کے نیچے سے کھسکنے لگی۔ لمحے بھر کے لیے میں کچھ سننے، کچھ سمجھنے، کچھ سوچنے کے قابل ہی نہیں رہا، جیسے میرا وجود کسی تاریک کھائی میں گر گیا ہو۔ اور پھر میں نے زینب کو دیکھا، میری بیوی، جو بے قابو ہو کر میری طرف دوڑتی ہوئی آئی اور میرے سینے سے لگ کر زاروں قطار رونے لگی۔ اس کے جسم کی لرزش، اس کے ہونٹوں پر کانپتے ہوئے الفاظ، اس کی آنکھوں میں بسی ہوئی اذیت، اس کے ہاتھوں کی بے بسی، سب کچھ مجھ پر بجلی کی طرح گرا تھا۔ اس کے وجود سے نکلنے والی کپ کپاہٹ میرے اندر جیسے کوئی تیز دھار چھری پیوست کر رہی تھی۔ یہ کیا کہہ رہی ہے؟ یہ سب کیسے ممکن ہے؟ میں نے زینب کے شانے تھام لیے، اس کے آنسو میرے کندھے کو بھگو رہے تھے، مگر میرا ذہن جیسے کسی گہرے اندھیرے میں ڈوب چکا تھا۔ میرے دماغ میں ایک طوفان امڈ آیا تھا، جیسے سب کچھ بکھرنے والا ہو۔
الفاظ کی شدت، ان کی سنگینی، ان کا مطلب، سب کچھ میرے حواس پر چھا گیا تھا۔ اور پھر میری نظریں خود بخود مڑ گئیں۔ وہاں میرے والد کھڑے تھے، وہی شخص جو ہمیشہ میرے لیے ایک مضبوط ستون کی طرح تھے، جو میری زندگی میں روشنی کا استعارہ رہے تھے، جو نیکی، عزت اور وقار کا نمونہ سمجھے جاتے تھے۔ آج وہی شخص میرے سامنے خاموش کھڑا تھا، نظریں جھکی ہوئی تھیں، چہرہ ایک عجیب سے خوف اور اضطراب میں ڈوبا ہوا تھا، جیسے وہ خود بھی کسی ایسی آزمائش میں گرفتار ہو گئے ہوں جس کا کوئی راستہ نہیں۔ میرے اندر جیسے کوئی شعلہ بھڑک اٹھا۔ میری بیوی کا دوپٹہ جو میرے والد کے ہاتھ میں تھا، جیسے کوئی ناقابل تردید ثبوت بن چکا تھا، جیسے وہ چیخ چیخ کر کہہ رہا ہو کہ سب کچھ سچ ہے۔ وہ ہاتھ جو ہمیشہ مجھے سنوارنے، میری پرورش کرنے اور مجھے زندگی کے اصول سکھانے کے لیے اٹھے تھے، آج انہی ہاتھوں میں ایک ایسا نشان تھا جسے میں برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ منظر میرے اندر ایسی بے چینی پیدا کر رہا تھا جسے کوئی نام نہیں دیا جا سکتا تھا، جیسے کسی نے میرے سینے پر ایک بھاری پتھر رکھ دیا ہو جو مجھے سانس لینے بھی نہیں دے رہا تھا۔ میرا جسم جیسے ساکت ہو گیا تھا۔ میرے دماغ میں خیالات کی ایک خوفناک جنگ جاری تھی۔ کیا میں اس منظر پر یقین کر لوں؟ کیا میں کسی اور حقیقت کو تلاش کرنے کی کوشش کروں؟ کمرے میں مکمل خاموشی تھی، مگر میرے اندر ایک شور برپا تھا، ایک ایسی جنگ جو میری روح کو چیر رہی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر اپنے والد کی آنکھوں میں جھانکا۔ آپ نے یہ کیا کیا؟ کچھ تو خدا کا خوف کرتے۔ میرے الفاظ جیسے کمرے میں گونج اٹھے، جیسے کسی نے ایک تیز ترار ہوا کی لہر چھوڑ دی ہو، جیسے دل کا سارا درد، سارا غصہ ایک ہی لمحے میں باہر نکل آیا ہو۔ میرے والد نے کوئی جواب نہیں دیا، بس نفی میں سر ہلا دیا۔ یہ خاموشی، یہ لا تعلقی، یہ بے بسی، سب کچھ میری تکلیف کو مزید بڑھا رہا تھا۔ میں نے بے یقینی سے ان کی طرف دیکھا، پھر زینب کی طرف جو اب بھی رو رہی تھی۔ اس کے آنسو مسلسل اس کے چہرے پر بہہ رہے تھے اور وہ بار بار یہی کہہ رہی تھی، اب تو کوئی فیصلہ کریں۔ اس کی آواز میں اضطراب تھا، بے بسی تھی اور شاید التجا بھی تھی۔ وہ اپنی طرف سے سب کچھ کھول چکی تھی، اب فیصلہ میرا تھا، مگر میں کیا فیصلہ کرتا؟ میری زندگی کے دو سب سے اہم رشتے، دو سب سے قریبی لوگ آج ایک دوسرے کے خلاف کھڑے تھے اور میں درمیان میں تھا، نہ آگے بڑھ سکتا تھا نہ پیچھے ہٹ سکتا تھا۔ کیا میں اپنے والد کی ساری نیک نامی کو ایک جھٹکے میں مٹی میں ملا دوں، یا میں اپنی بیوی کے آنسوؤں کو نظر انداز کر دوں؟ کیا میں اپنے والد کے چہرے کی معصومیت کو مانوں یا زینب کے چہرے پر خوف کی لکیر کو سچ سمجھوں؟ میرا دماغ ایک بھنور میں پھنستا جا رہا تھا، جیسے کوئی مجھ سے میری سانسیں کھینچ رہا ہو، جیسے زمین میرے پاؤں کے نیچے سے سرک رہی ہو۔ یہ وہ لمحہ تھا جب مجھے لگنے لگا کہ میں اپنے ہی گھر میں اجنبی بن چکا ہوں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب مجھے لگا کہ وقت جیسے رک چکا ہے اور میں ایک ایسی راہ پر کھڑا ہوں جہاں ہر راستہ اندھیرے میں جا رہا ہے۔ میں نے بے بسی سے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں اور ایک بار پھر اپنے والد کی طرف دیکھا۔ کہیے ابو، کچھ تو کہیے، یہ سب جھوٹ ہے نا؟ یہ سب ایک غلط فہمی ہے نا؟ مگر وہ خاموش تھے۔ یہ خاموشی میری روح کو کھا رہی تھی، جیسے کوئی تیز دھار چاقو میری سانسوں کو چیر رہا ہو۔ ابو، کچھ تو بولیں۔ میں تقریباً چیخ پڑا، مگر ان کی آنکھوں میں کوئی جواب نہیں تھا، بس ایک عجیب سی گہری اداسی تھی، جیسے وہ خود بھی کسی نہ ختم ہونے والی اذیت میں مبتلا ہوں۔ میری آنکھوں میں غصے اور بے بسی کے آنسو اترنے لگے، اور اس لمحے مجھے احساس ہوا کہ شاید میں اپنی زندگی کے سب سے مشکل امتحان میں ہوں۔ یہ ایک ایسا لمحہ تھا جہاں سچ اور جھوٹ کی دیواریں آپس میں گڈمڈ ہو رہی تھیں، جہاں میرا فیصلہ میری پوری زندگی کو بدل سکتا تھا، مگر میں کچھ نہیں سمجھ پا رہا تھا، کچھ بھی نہیں۔ میرے اندر ایک ہلچل تھی، ایک نہ ختم ہونے والی کشمکش، لیکن میں کچھ نہیں کر پا رہا تھا، جیسے کسی نے میرے وجود کو جکڑ لیا ہو، میرے خیالات کو قید کر دیا ہو، میری زبان کو باندھ دیا ہو۔ میں وہاں کھڑا تھا، لیکن حقیقت میں کہیں نہیں تھا، جیسے میرا جسم یہاں موجود تھا، مگر میری روح کہیں اور بھٹک رہی تھی، کسی ایسے مقام پر جہاں بس دکھ اور اندھیرے کے سوا کچھ نہیں تھا۔
میرے الفاظ ابھی تک فضا میں گونج رہے تھے جب میں نے اپنے باپ کی طرف تیز قدم بڑھائے۔ ہر قدم میرے دل پر ایک وار کی طرح محسوس ہو رہا تھا، لیکن میں پھر بھی آگے بڑھتا گیا۔ جیسے ہی میں ان کے قریب پہنچا، میری سانسیں بوجھل ہو گئیں، میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، میرے گھر سے دفع ہو جاؤ۔ جیسے ہی یہ الفاظ میرے منہ سے نکلے، ایک سکوت سا چھا گیا۔ ایسا لگا جیسے وقت رک گیا ہو، جیسے دیواریں میرے اس فیصلے کی گواہ بن گئی ہوں، جیسے یہ گھر جس میں نے اپنی پوری زندگی گزاری آج میرے اپنے ہی الفاظ پر خاموشی سے ماتم کر رہی ہوں۔ میرے اندر کا غصہ اور بے بسی اس قدر بڑھ چکی تھی کہ اب کوئی اور رد عمل نہیں بچا تھا۔ میرے والد نے ایک لمحے کے لیے میری آنکھوں میں جھانکا۔ ان کی آنکھیں جو ہمیشہ محبت اور شفقت سے بھری رہتی تھی، آج ان میں بس ایک سرد سا سایہ تھا۔ ان کی نظریں دھیرے سے جھک گئیں، جیسے انہوں نے ہار مان لی ہو، جیسے وہ جانتے ہوں کہ اب وہ کچھ بھی کہیں میں انہیں نہیں سنوں گا، جیسے انہیں یقین ہو گیا ہو کہ ان کے حق میں کچھ نہیں جائے گا۔ پھر وہ سر جھکا کر سست اور مدھم آواز میں بولے، گھر سے نکال دو مگر یوں بے عزت مت کرو۔ یہ جملہ میرے دل پر بجلی بن کر گرا۔ ان کی آواز میں ایک ایسی ملامت تھی، ایک ایسی اداسی، جیسے وہ خود کو بچانے کی آخری کوشش کر رہے ہوں، جیسے وہ دنیا کے سامنے نہیں بلکہ اپنے ہی بیٹے کے سامنے بے گناہی کی بھیک مانگ رہے ہوں۔ میں ان کی طرف دیکھ کر دم بخود کھڑا تھا، کیونکہ اس وقت وہ جو کہہ رہے تھے وہ میری نظر میں بے معنی ہو چکا تھا۔ ان کا گناہ اتنا بڑا تھا کہ ان کے الفاظ کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ محض اپنے آپ کو معصوم ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جیسے وہ حقیقت کو جھٹلانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن میں ان کی کوئی بھی وضاحت سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ پھر انہوں نے دھیرے سے سر اٹھایا، مجھے دیکھا اور ایک آخری کوشش میں بولے، میں نے تمہاری بیوی کو کبھی غلط نظروں سے نہیں دیکھا۔ یہ جملہ میری روح تک میں گونج گیا۔ ایک لمحے کے لیے میں اپنی جگہ پر جیسے ساکت ہو گیا، جیسے کسی نے مجھے بے جان کر دیا ہو۔ کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا واقعی وہ سچ کہہ رہے تھے یا بس اپنی عزت بچانے کی ایک کوشش تھی؟ میری بیوی ابھی بھی میرے قریب کھڑی تھی، اس کا چہرہ غم اور غصے سے سیاہ پڑ چکا تھا، اس کے آنسو ابھی تک خشک نہیں ہوئے تھے اور وہ مسلسل مجھے دیکھے جا رہی تھی، جیسے میرے اندر کی قوت کا انتظار کر رہی ہو، جیسے وہ یہ دیکھنا چاہتی ہو کہ میں آخر میں کیا فیصلہ کرتا ہوں۔ مگر سچ تو یہ تھا کہ میں خود نہیں جانتا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں نے اپنے باپ کو گھر سے نکال دیا، مگر اس کے بعد جو خلا میرے اندر پیدا ہوا تھا وہ کسی بھی چیز سے بھرا نہیں جا سکتا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کی خاطر اپنے والد کو بے دخل کر دیا تھا۔ میں نے زینب کے آنسوؤں کی قسم کھا کر انہیں گھر سے نکال دیا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے موجود سچ پر یقین کر لیا تھا، لیکن اس فیصلے کے بعد جیسے میری خود کی زندگی میں اندھیرا چھا گیا تھا۔ بچپن کی وہ یادیں، وہ لمحے جب میری امی اور بہنوں کے ساتھ میں زندگی کی سادگی میں خوش تھا، اچانک جیسے ایک فلم کی طرح میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے۔ میرے والد جو مجھے کندھے پر بٹھا کر کھیلوں کے میلے میں لے جاتے تھے، وہی والد جو مجھے نیکی اور بدی کا فرق سمجھاتے تھے، وہی والد جو ہمیشہ میری حفاظت کے لیے دیوار بن کر کھڑے رہے، کیا وہ واقعی ایسے ہو سکتے ہیں؟ کیا میں نے جلد بازی میں سب کچھ برباد کر دیا؟ مجھے اپنے والد کی ضرورت تھی اور میں نے انہیں اپنا سب سے بڑا دشمن بنا لیا۔ میں نے اپنی بیوی کی خاطر انہیں اپنے گھر سے نکال دیا، لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی اور سکون کو اپنے ہی ہاتھوں سے کھو دیا تھا۔ وہ لمحہ جب میں نے اپنے والد کے چہرے پر بے بسی دیکھی، میرے دل پر ایک ایسی چوٹ تھی کہ جیسے میں خود اپنے آپ کو مار رہا تھا، جیسے میں نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے باپ کو قتل کر دیا ہو۔ اب جب میں سوچتا ہوں تو بچپن کی یادیں ایک تیز ہوا کی طرح میرے اندر سے رکنے لگتی ہیں۔ وہ صبحیں جب میرے والد مجھے فجر کے لیے جگاتے تھے، وہ دوپہریں جب وہ میرے ساتھ بیٹھ کر میری پڑھائی کے بارے میں پوچھتے تھے، وہ شامیں جب ہم گھر کی چھت پر بیٹھ کر چائے پیتے تھے، یہ سب ختم ہو چکا تھا۔ یہ سب میں نے اپنے ہاتھوں سے ختم کر دیا تھا۔ میری آنکھوں میں پانی بھر آیا، میرا دل جیسے کسی جنگل میں جکڑ گیا تھا، اور پھر اچانک جیسے میرے اندر سب کچھ ٹوٹنے لگا تھا۔ میں نے خود کو روکنے کی کوشش کی، مگر میں روک نہیں پایا۔
میں اپنی امی اور بہنوں کو یاد کر کے پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ میں اس دن کو کوسنے لگا جب میں نے یہ فیصلہ کیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ جو حقیقت میرے سامنے لائی گئی تھی وہ سچ تھی یا جھوٹ، لیکن ایک بات طے تھی، میں خود کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گا۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے سیاہ ترین دن تھا۔ صبح کا وقت تھا، میں اپنے معمولات میں گم تھا اور میری امی اور بہنیں نانی کے گھر جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ ان کے چہرے پر ہنسی تھی، خوشبو تھی اور ان کے جانے کی آوازیں جیسے ہمیشہ کے لیے اس گھر میں گونجنے والی ہوں۔ مگر تقدیر نے کچھ اور ہی لکھا تھا، بس کا وہ حادثہ جس نے میری دنیا کو بے رنگ اور سناٹا بنا دیا۔ میری امی اور تینوں بہنیں ایک لمحے میں ہم سے چھین لی گئیں۔ وہ بس جو کبھی معمولی سی لگتی تھی وہ ایک خون آلودہ داستان بن گئی۔ ایک پل میں وہ سب جو میری زندگی کا حصہ تھے میرے لیے محض یادیں بن کر رہ گئے۔ میرے دماغ میں وہ وقت آج بھی محفوظ ہے جب میں نے ہسپتال کے کمرے میں اپنی امی اور بہنوں کی لاشوں کو دیکھا۔ ان کا چہرہ، وہ معصومیت جو اب کبھی واپس نہیں آ سکتی تھی، جیسے ساری دنیا میری آنکھوں کے سامنے سے اوجھل ہو گئی ہو۔ دل کی دھڑکن تھم چکی تھی، دماغ میں سوالات کا ایک طوفان تھا۔ کیوں انہیں اور میں کیوں ان کے بغیر رہنے کا مجرم محسوس کر رہا تھا؟ یادیں ان لمحوں کی جب وہ سب گھر میں ہنسی مذاق کرتی تھی ایک لمحے میں جیسے اجڑ گئی۔ وہ ہر جگہ تھی، ہر کمرے میں، ہر زاویے میں، اور اچانک وہ سب چلی گئیں۔ ان کی آواز، ان کی مسکراہٹ، وہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو کبھی معمولی لگتی تھیں اب زندگی کا سب سے بڑا غم بن گئی۔ میرے لیے یہ حادثہ صرف ان کی موت نہیں تھا بلکہ ایک ایسا خلا تھا جو کبھی پر نہ ہو سکا۔ میرے دل میں ایک سوال تھا جو ہمیشہ رہ گیا، میں ان کے بغیر کیسے جینا سیکھوں گا؟ ان کے بغیر میری دنیا میں سکون کہاں تھا؟ وہ دن جیسے میری زندگی کا ایک نیا امتحان بن کر آیا۔ میں پریشانی اور بے سکونی میں غرق رہتا تھا، جیسے ہر پل مجھے کسی چیز کی کمی تھی، کچھ تھا جو اب کبھی واپس نہیں آ سکتا تھا۔ سارا دن گھر میں پڑا رہتا، سوچوں میں ڈوبا رہتا اور دل میں خالی پن تھا جو کبھی بھر نہیں پایا۔ اس وقت مجھے میرے باپ نے سنبھالا تھا، ہم دونوں ایک دوسرے کا سہارا بنے تھے، اور آج مجھ سے میرا سہارا چھن گیا تھا۔ خیر، میں سارا دن گھر پڑا رہتا تھا۔ میری بیوی میری آنکھوں کی اداسی دیکھ کر مجھ سے پوچھتی تھی کہ آپ زندگی کی جانب کب لوٹ کر آئیں گے؟ اس کی باتوں سے تنگ آ کر اور زندگی کو معمول پر لانے کی کوشش میں ایک ہفتے بعد دکان کھولنے کا خیال آیا۔ میں نے گھر سے نکلنے کا فیصلہ کیا، مگر میں جب باہر نکلا تو جو منظر میری آنکھوں نے دیکھا وہ میرے لیے ایک شدید جھٹکے سے کم نہ تھا۔ میرے والد، وہ شخص جو کبھی میرے لیے مضبوط ستون کی طرح تھا، اب سڑک پر بھیک مانگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی بے بسی، وہی دکھ تھا جو میں نے خود اپنے اندر محسوس کیا تھا۔ ان کا چہرہ اتنا مرجھایا ہوا تھا کہ میں پہچان نہ سکا، جیسے ساری زندگی کی محنت اور عزت کہیں کھو گئی ہو۔ میرے قدم رکے ہوئے تھے، دل میں ایک عجیب سی کراہت اور دکھ تھا۔ وہ شخص جس نے مجھے زندگی کے سچے اصول سکھائے تھے، جس نے کبھی میری آنکھوں میں محبت اور فخر کی جھلک دکھائی تھی، آج سڑک پر ہاتھ پھیلائے لوگوں سے بھیک مانگ رہا تھا۔ یہ منظر مجھے اندر تک توڑ گیا۔ میری زندگی میں کچھ ایسا ٹوٹا تھا جو میں کبھی نہیں چاہتا تھا کہ ٹوٹے، اور وہ تھا میرے والد کا وقار، میری آنکھوں میں اس کا اعتبار۔ میرے دل میں ایک درد تھا جو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا، جیسے میں نے خود ہی اپنے والد کو اس حالت میں پہنچا دیا تھا۔ کیا یہ میری وہی زندگی تھی جس میں کبھی محبت اور قربانی کی بنیاد تھی؟ کیا میں نے اپنے والد کو اس حال تک پہنچایا تھا؟ ایسے بہت سے سوالات تھے، مگر دل میں جواب کہیں گم ہو گئے تھے۔ جب میں نے اپنی بیوی سے اس بارے میں بات کی تو اس کی آنکھوں میں ایک سر سی بے پرواہی تھی۔ اس نے جو کچھ کہا وہ مجھے ایسا لگا جیسے ایک تیز دھار وار چھری میرے دل میں اتر گئی ہو۔ اس کی آواز میں اتنی سرد مہری تھی جیسے وہ میری اندر کی گہری تکلیف کو محسوس ہی نہ کر پائی ہو۔ جو مرد اپنی گھر کی عورتوں پر بری نظر رکھتے ہیں ان کے ساتھ یہی سب کچھ ہوتا ہے۔ وہ الفاظ جیسے میرے اندر کی ہر تکلیف کو اور بڑھا گئے۔ خیر، مجھے یہ سب کچھ زیادہ دن برداشت نہیں کرنا پڑا تھا، کیونکہ کچھ ہی دنوں بعد میرا باپ کہیں غائب ہو گیا تھا۔ وہ مجھے کہیں نظر ہی نہیں آیا تھا۔
میرے قلب میں اطمینان کی لہر دوڑ گئی تھی، مگر یہ اطمینان بڑا عارضی سا ثابت ہوا تھا، کیونکہ اب ہر وقت میرے دل میں پریشانی گھر کیے رہتی تھی۔ مجھے ابو کی بھی فکر ہوتی تھی۔ خیر میری بیوی اب بڑی خوش باش رہنے لگی تھی۔ وقت یوں ہی گزر رہا تھا جیسے ہر دن ایک دوسرے سے ملتا جلتا ہو، مگر ایک خلا تھا جو کم نہیں ہو رہا تھا۔ 3 سال گزر گئے مگر ہمارے گھر میں اولاد کا کوئی نشان نہ تھا۔ میری بیوی دن رات روتی رہتی اور ہر دن اس کا غم بڑھتا جاتا۔ وہ اپنے اندر ایک درد محسوس کرتی تھی جو کبھی کم نہ ہوتا، اور میں خود کو اس کے دکھ کا حصہ محسوس کرتا تھا، مگر پھر بھی کچھ نہیں کر پاتا تھا۔ ایک دن وہ جو ہمیشہ چپ رہتی تھی مجھ سے کچھ کہنے آئی۔ اس کی آنکھوں میں امید اور غم کا ایک عجیب سا مکسچر تھا۔ اس نے کہا مجھے خانہ کعبہ لے جائیں، وہاں جا کر میں اپنی اولاد کے لیے دعا کرنا چاہتی ہوں۔ وہ لمحہ میرے لیے بہت خاص تھا، کیونکہ میں نے اپنی بیوی کی آنکھوں میں جو درد دیکھا تھا وہ میری روح تک پہنچا تھا۔ وہ صرف اپنی اولاد کے لیے نہیں بلکہ اپنی دعاؤں میں کچھ ایسا مانگ رہی تھی جس کا وہ خود بھی انتظار کر رہی تھی، ایک امید، ایک روشنی جو اسے اندھیروں سے نکال سکے۔ خانہ کعبہ کی طرف جانے کا ارادہ میرے دل میں ایک عجیب سی جذباتی لہر پیدا کر گیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ صرف اولاد کے لیے دعا نہیں کرنا چاہتی تھی، بلکہ وہ اپنے دل کی پوری امید اور دعاؤں کو ایک جگہ، ایک مقدس مقام پر رکھنا چاہتی تھی۔ اس کی باتوں میں ایک ایسی گہرائی تھی جو میرے دل کو بھی چھو گئی۔ وہ لمحہ جب میں نے اسے کہا کہ ہم وہاں ضرور جائیں گے، میرے اندر ایک نیا عزم جاگ گیا تھا۔ خانہ کعبہ کی دعاؤں میں کوئی طاقت تھی جو ہماری زندگی میں خوشیاں لے کر آ سکتی تھی۔ میں کہاں جانتا تھا کہ میری زندگی میں ایک ایسا موڑ آ جائے گا جو سب کچھ بدل کر رکھ دے گا۔ خانہ کعبہ کے مقدس مقام پر اپنی بیوی کو ایک بزرگ سے دم کروانے لے کر جا رہا تھا، اور پھر جو منظر میری آنکھوں نے دیکھا وہ میری تقدیر کا سنگین موڑ بن گیا۔ وہ بزرگ جو ایک جلالی اور تقدس سے بھرپور چہرے کے ساتھ بیٹھا تھا، کوئی اور نہیں، میرا سکا باپ تھا۔ میرے قدم جیسے تھم گئے تھے، دل میں ایک طوفان تھا اور ذہن میں ایک سوال کا ہجوم تھا، ابو آپ یہاں کیسے؟ اس سوال کے جواب میں وہ بزرگ، جن کی آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون اور دکھ تھا، بس اتنا ہی کہہ پائے، اللہ جانتا تھا میں بے قصور ہوں، اس نے مجھے رسوا نہیں ہونے دیا۔ میرے دل میں ایک عجیب سی جھنجھلاہٹ اور غصہ تھا۔ میری زندگی، میری محبت اور میرے والد کے درمیان جو کچھ بھی تھا وہ سب کچھ ایک ہی لمحے میں دھندلا گیا تھا۔ میں اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کر غصے کی حالت میں ہوٹل کے کمرے میں لے آیا۔ دل میں بے شمار سوالات تھے اور میں نے خود سے سوال کیا کہ یہ سب کیا تھا، کیوں، اور سب سے بڑا سوال، تم نے میرے والد پر الزام کیوں لگایا؟ میرا سوال کمرے میں گونجتا رہا جیسے کوئی دھماکہ ہو گیا ہو، جیسے کسی نے میرے اندر چھپی ہوئی بے چینی کو الفاظ دے دیے ہوں۔ میں نے زینب کی آنکھوں میں جھانکا، مگر وہ نگاہیں جو ہمیشہ خوف زدہ اور معصوم نظر آتی تھیں، آج ان میں کچھ اور تھا، کچھ ایسا جو مجھے پہلے نظر نہیں آیا تھا، یا شاید میں دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش رہی، جیسے کچھ کہنے کے لیے الفاظ تلاش کر رہی ہو، جیسے اس کے پاس کوئی وضاحت نہیں، لیکن پھر اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ الفاظ کہے جنہوں نے میری زندگی کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ آپ کے باپ کو پتا تھا کہ جوانی میں کسی لڑکے کے ساتھ میرا چکر تھا، مجھے ڈر تھا کہ وہ مجھے طلاق نہ دلوا دیں، اس لیے میں نے انہیں گھر سے نکلوا دیا۔ یہ سن کر مجھے لگا جیسے میرے جسم سے جان نکل گئی ہو، جیسے کسی نے میرا پورا وجود ہلا کر رکھ دیا ہو۔ میں ایک پل کے لیے سانس لینا بھول گیا، دماغ ساکت ہو گیا اور دنیا جیسے رک گئی۔ میں نے اپنی آنکھیں موند لیں، مگر وہ الفاظ میرے ذہن میں مسلسل گونج رہے تھے۔ مجھے ڈر تھا کہ وہ مجھے طلاق نہ دلوا دیں، اس لیے میں نے انہیں گھر سے نکلوا دیا۔ کیا یہ وہی عورت تھی جس کے لیے میں نے اپنے والد کو بے عزت کر کے گھر سے نکال دیا تھا؟ کیا یہ وہی عورت تھی جس کی آنسوں نے مجھے اتنا بے بس کر دیا تھا کہ میں نے اپنے ہی باپ کو دھتکار دیا؟ کیا میں نے اپنی محبت، اپنی عزت، اپنے خاندان کی جڑوں کو صرف ایک چھوٹے خوف کی بنیاد پر برباد کر دیا؟ میں نے زینب کی طرف دیکھا، مگر اس چہرے میں مجھے وہ معصومیت نظر نہیں آ رہی تھی جسے میں نے ہمیشہ سچ سمجھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شرمندگی تھی، مگر وہ اتنی مضبوط تھی کہ اپنے الفاظ کو دہرا سکے۔
یہ سچ ہے۔ میرے الفاظ کانپ رہے تھے، جیسے میں خود پر یقین نہیں کر پا رہا ہوں، جیسے میں چاہ رہا ہوں کہ وہ کہے کہ یہ سب جھوٹ تھا، کہ وہ صرف ایک لمحے کی جذباتی کمزوری میں کچھ غلط بول گئی ہے، مگر نہیں، وہ خاموش رہی۔ یہی خاموشی اس کے اعتراف کی سب سے بڑی دلیل تھی۔ میرے دل میں جیسے کوئی خنجر گھونپ دیا گیا تھا، جیسے میری سانسیں بند ہو رہی ہوں، جیسے میری پوری دنیا کسی بکھرے ہوئے آئینے کی طرح میرے قدموں میں پڑی ہو، اور میں کچھ بھی ٹھیک نہیں کر پا رہا تھا۔ میں نے اپنے ہی والد کے ساتھ کیا کیا؟ یہ سوال میرے ذہن میں بجلی کی طرح گونج گیا۔ میں نے ایک بے گناہ انسان کو مجرم بنا کر گھر سے نکال دیا۔ میں نے ان کی عزت کو اپنے جذبات کی آگ میں جلا دیا۔ میں نے ان کا مان توڑ دیا تھا، میں نے ان کا وجود مٹی میں ملا دیا تھا، اور وہ انسان جسے میں نے ہمیشہ نیک، پاکیزہ اور سب سے قریب جانا، وہ واقعی بے گناہ تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے زینب کا ہاتھ جھٹک کر پیچھے ہٹایا۔ تم نے مجھے برباد کر دیا، میں چیخا۔ تم نے مجھے اپنے ہی والد کا قاتل بنا دیا۔ زینب خاموش رہی، اس کی آنکھوں میں آنسو جھلملا رہے تھے، مگر اب مجھے ان آنسوؤں پر یقین نہیں تھا۔ میں ان بہتے ہوئے قطروں کو حقیقت کا ثبوت نہیں مان سکتا تھا، کیونکہ میں جان چکا تھا کہ یہ آنسو سچ کے نہیں، بلکہ ایک اور جھوٹ کو چھپانے کے لیے بہائے جا رہے تھے۔ میرا دل چاہا کہ میں دیواروں میں سر مار دوں، میں وقت کو پیچھے لے جاؤں، مگر میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ تمہیں کیا لگا تھا کہ تم ہمیشہ اپنی حقیقت چھپا کر رکھو گی، کہ میں کبھی بھی سچ نہیں جان پاؤں گا؟ زینب نے آنکھیں بند کر لی، جیسے وہ اس لمحے کو محسوس کرنا چاہتی ہو، جیسے وہ خود کو اس الزام سے بچانا چاہتی ہو، مگر الفاظ اس کے پاس نہیں تھے۔ میں نے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ میرے قدم بے اختیار مکہ کی گلیوں میں چلنے لگے۔ میں سیدھا اس جگہ پہنچا جہاں میرے والد عبادت میں مشغول تھے۔ میرا دل بوجھل تھا، میری آنکھوں میں شرمندگی تھی، میری روح کسی معافی کی تلاش میں تھی۔ میں ان کے قریب پہنچا، مگر میرے پاس الفاظ نہیں تھے۔ میں زمین پر بیٹھ گیا ان کے قدموں میں۔ میرے والد نے مجھے دیکھا، اور ان کی آنکھوں میں وہی شفقت تھی جو ہمیشہ سے رہی تھی، جیسے کچھ بدلا ہی نہ ہو، جیسے وہ مجھے پہلے ہی معاف کر چکے ہوں۔ ابو، میری آواز ٹوٹ رہی تھی، آنسو میری پلکوں سے گرنے لگے۔ میرے والد نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور آہستہ سے کہا، بیٹا، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ ابو، میں نے بہت بڑی غلطی کی، میں نے آپ پر شک کیا، میں نے آپ کو گھر سے نکال دیا، انہوں نے میرا ہاتھ تھاما اور وہی دعا دی جو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، اللہ تمہیں اولاد کی نعمت سے نوازے۔ یہ الفاظ میری ہڈیوں میں اتر گئے۔ یہ وہی شخص تھا جسے میں نے اپنے گھر سے نکال دیا تھا، اور وہ آج بھی میرے لیے دعا کر رہے تھے۔ میں نے بے اختیار ان کے ہاتھ چوم لیے۔ ابو، میرے ساتھ واپس چلیں، گھر چلیں، میں نے بہت بڑی غلطی کی، میں آپ کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ میرے والد مسکرائے، مگر ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سا درد تھا، ایک ایسی گہرائی جو میں سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ نہیں بیٹا، میں اب واپس نہیں جا سکتا، اب میں صرف اللہ کے گھر میں رہنا چاہتا ہوں۔ یہ الفاظ میرے دل پر ایک اور چوٹ کی طرح لگے، جیسے کسی نے میرے گناہ کا بوجھ مزید بڑھا دیا ہو، جیسے میں جان چکا تھا کہ میں نے جو کیا تھا اس کا کوئی مداوع نہیں ہو سکتا۔ ہم عمرہ کر کے واپس آئے، اور اللہ کی مہربانی سے 1 سال بعد ہماری زندگی میں خوشی کا پیغام آیا۔ اللہ نے ہمیں بیٹے کی نعمت سے نوازا، اور وہ لمحہ ایسا تھا جیسے ہماری زندگی کے سب سے تاریک لمحے کے بعد روشنی کا سورج نکلا ہو۔ مگر جب میں نے اپنے بیٹے کو اپنی گود میں اٹھایا تو میرے دل میں ایک عجیب سا خلا تھا، جس کی دعاؤں نے شاید یہ خوشی ہمیں دی تھی۔ آج بھی اللہ کے گھر میں تھا، اور میں آج بھی اس لمحے میں قید تھا جب میں نے اپنے باپ کو گھر سے نکال دیا تھا۔ زندگی نے مجھے معاف کر دیا تھا، مگر میں خود کو کبھی معاف نہیں کر سکا۔